بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کے پرنور لمحات میں ہم سب کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت میسر ہے۔ میری دعا ہے ہم سب کو رب ذوالجلال صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر میلاد اور اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بڑے دن کی بڑی عید۔ امت مسلمہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے اور 12 ربیع الاول شریف کا روشن دن جو اس کائنات میں سب سے بڑے انقلاب کا دن ہے، اس دن کی خوشیوں کی تیاریوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس وقت عالمی سطح پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف یہود و نصارہ کی طرف سے معاذ اللہ جو شرانگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے، گستاخیوں کا دھواں اٹھ رہا ہے، ایسے عالم میں کائنات میں خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس لے کر آپ کی شانوں کو بیان کر کے اپنی قسمتوں کو جگا رہے ہیں۔ حالات حاضرہ میں اس مہینے کو مزید زیادہ اہتمام سے
منانے کی ضرورت ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ خوشیاں اور ان کا اظہار گستاخوں کی گستاخیوں کا جواب دینے کے لیے ان خوشیوں کا اظہار اب درجہ واجب تک پہنچ چکا ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا تمام مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایسے عالم میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک مخصوص فکر کے لوگ 12 ربیع الاول شریف اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مذموم پراپوگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ عید میلاد پر تنقید، اس کی عید کہنے پر اعتراض اور طرح طرح کی ان کی طرف سے شرانگیزیوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید ہونا، اس کا منانا اور اس سے متعلق مختلف موضوعات ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں، جو ہر سال ہی ہم دلائل و براہین کی روشنی میں اس کوشش کے لیے کہ اگر ایک گمراہ بھی ہمارے سمجھانے سے صحیح ہو گیا تو رب ذوالجلال ہمیں بھی اجر سے مالا مال فرمائے گا، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی اسی ضمن میں ہے کہ یہ عید بہت بڑی عید ہے اور اس کا منانا قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے ہاں جو منکرین ہیں، چونکہ ان کا تعلق ایک مخصوص نجدی وہابی سوچ کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں اور معمولات ہیں کچھ لوگوں کے، اس کے لحاظ سے عید میلاد، اس کے جواز اور عدم جواز کے لحاظ سے جو وہاں بحث چلی، وہاں کے لوگوں کے اندر اس پر جو مختلف آراء آئیں، وہ بھی ہم مختلف موضوعات کے ضمن میں پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس فتاوی علماء البلد الحرام موجود ہے کہ جو وہاں کی کئی سالہ ان کی تحقیقات کا نچوڑ ہے، اور ان کے جو ائمہ انہوں نے جن کو فالو کیا، ان کے فتاوی آج سے کئی سالوں کے پہلے کے فتاوی بھی اس میں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے وہاں جو فتویٰ دیا گیا، صفحہ نمبر 363 اور 364 پر تفصیلاً ذکر ہے۔ ایک شخص نے سوال میں عید وطنی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لحاظ سے مسئلہ پوچھا کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے، تو انہوں نے اس کے اندر جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی معاذ اللہ بدعت ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ بھی بدعت ہے، اور کسی ملک کا قومی دن جس کو عربی میں عید وطنی یا یوم الوطنی کہتے ہیں، یہ منانا بھی بدعت ہے۔ ان دونوں کو برابر کی بدعتیں اور حرام قرار دیا معاذ اللہ۔ لیکن سعودی عرب میں اب کئی سالوں سے جبکہ ان کا یہ فتویٰ موجود ہے، انہوں نے یوم وطنی کو سرکاری سطح پر منانا بڑی دھوم دھام سے شروع کر رکھا، اور اتنا کہ حالانکہ دن وہ ایک ہے لیکن اس کی تقریبات وہ پورا مہینہ جاری رکھتے ہیں، سرکاری طور پر، غیر سرکاری طور پر
اس مخصوص فکر کے لوگ اپنے ملک کا جو قومی دن ہے جس کو انہوں نے منانا حرام قرار دیا تھا، اب اس کو اسلام قرار دے دیا ہے، اور اس پر باقاعدہ آیات قرآن سے انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں کہ یہ دن منانا جائز ہے۔ تو ہمارا آج کی اس گفتگو سے ان کی فکر کے حامل لوگوں سے نظر ثانی کا مطالبہ ہے کہ دو چیزوں کو جو انہوں نے بدعت قرار دیا اور حرام قرار دیا، اب ان میں سے ایک چیز اسلام کیسے بن گئی اور اس کو منانا شروع کر دیا گیا، اور اس کے دلائل جو ہم میلاد شریف کے دلائل پہ بیان کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہی آیات پڑھ پڑھ کے ان کے مفتی اب یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں وطن ملا ہے، چونکہ ہم پر انعام ہوا ہے اللہ کا، ہمیں بڑے وسائل ملے ہیں، امن ہمارے ملک میں آ گیا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں نعمت ملی ہے تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے وہ آیات جو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو دنیا پر احسان ہوا تھا اس کے بارے میں تھیں، آج انہوں نے وہ اپنے ملک کے بننے کے بارے میں پڑھ کر اپنے ملک کا قومی دن منانا اس کو جائز قرار دے دیا، اور اس کو بہت بڑے دن سے انہوں نے تعبیر کیا، جس کے مختلف حوالہ جات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ تو اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو چیز تم نے برابر کی ناجائز قرار دی، اب اس میں سے ایک جو اس کو تم نے اسلام قرار دے دیا، تو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جو کائنات میں سب سے بڑا امن کا دن ہے، اور جو کائنات میں سب سے بڑا انعام کا دن ہے، اور جو کائنات میں سب سے بڑا فضل کا دن ہے اور سب سے بڑا رحمت کا دن ہے، اس دن کو بھی وہ قرار دیا جائے عید کا درجہ، اس فکر کے مطابق جو لوگ اس کے منکر تھے اب انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس وقت معاذ اللہ دو برابر کی بدعت چیزیں جو ان کی فکر نے قرار دی تھیں، ایک کو جب وہ اسلام قرار دے چکے ہیں آیات کی روشنی میں، تو پھر آخرت کی فکر کرتے ہوئے انہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دھوم دھام سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں فتویٰ کے اندر پوچھا گیا تھا تین چیزوں کے بارے میں، ان الاحتفال بمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی محفل کرنا اور خوشی منانا، اس کے بارے میں والیوم الوطنی للمملکہ، حکومت اپنے ملک کا قومی دن منانا، اور ایسے ہی اس کے ساتھ ایک دن ہے وہ عید مدر ڈے منانا، وہ اسبوع المساجد اور ہفتہ مساجد منانا۔ ان کا شرعی حکم کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہفتہ مساجد نہیں منایا جاتا تھا، مدر ڈے نہیں منایا جاتا تھا، اور یوم وطنی نہیں منایا جاتا تھا۔ سائل نے کہا کہ تم جن وجوہات کی بنیاد پر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا انکار کرتے ہو وہ تو ان ساری چیزوں میں بدرجہ تم موجود ہیں، تو تمہارے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے فتاوی اللجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو تم نے ہم سے باتیں پوچھی ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہیں، ان میں سے ایک بدعت ہے اور دوسری بدعت نہیں ہے۔ ایک درجہ کی جو محافل ہیں منانا ان کو ان دنوں کو، وہ بدعت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ما کان من ذالک مقصودا بالتنسک والتقرب او التعظیم کسبا للاجر او کان فیہ تشبہ باہل الجاہلیت او نحوہم من طوائف الکفار فہو بدعۃ محدثۃ ممنوعہ، کہ جو آپ کی پوچھے ہوئے جو تہوار ہیں ان میں سے
جس سے مقصد کسی دن کی تعظیم ہو اس کو بڑا بیان کرنا کہ اس دن کی شان بڑی ہے، یا یہ نیت ہو کہ اگر یہ دن منائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یا اس دن کی وجہ سے یہود و نصارہ سے مشابہت بن رہی ہو، تو اس کے بارے میں ان مفتیان دین نے یہ کہا کہ یہ بدعت ہے، محدثہ، گڑی گئی، ممنوع ہے۔ اور مثال و ذالکا، اب جو سوال کیا گیا تو ان میں سے پہلی کیٹیگری کی چیزیں جن کو بدعت اور ممنوع قرار دیا، اس کی مثال کے طور پر انہوں نے لکھا مثال و ذالکا الاحتفال بعید المولد، کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، معاذ اللہ، اس کو انہوں نے بدعت اور ممنوع قرار دیا۔ وعید الام، اور ایسی مدر ڈے منانا، یہ بھی بدعت اور ممنوع ہے۔ والعید الوطنی، اور قومی دن منانا، یہ بھی بدعت اور ممنوع ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسری قسم کی جو تم نے چیزیں پوچھی ان میں سے مثال کے طور پر اسبوع المرور، ہفتہ ٹریفک منانا، اسبوع المساجد، ہفتہ مساجد منانا، اس کے لحاظ سے انہوں نے جواب میں لکھا فَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْعَادِيَّةِ، یہ عادی بدعتوں سے ہے، عادی بدعتوں سے ہے۔ اور یہ لکھ کر کہا کہ یہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حدیث میں جس چیز کی مذمت کی گئی ہے، یہ ہفتہ ٹریفک منانا اس زمرے میں نہیں آتا، اور ہفتہ مساجد منانا اس زمرے میں نہیں آتا۔ اس بنیاد پر کہا فلا حرج فی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بل یکون مشروعا، تو یہ جائز ہے۔ اب ایک تو آپ کے ذہن اس بات پر کہ جو ان کی ایک ٹیڑھی تقسیم ہے اپنی طرف سے کہ ہفتہ ٹریفک منانا جائز ہے، شریعت میں مشروع جائز ہے، ہفتہ مساجد منانا بھی جائز ہے، مگر میلاد شریف منانا اور قومی دن منانا ان دونوں کو بدعت اور ممنوع قرار دیا۔ اس میں ایک بات کی وضاحت یہ بھی ہو گئی کہ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو ہے کل بدعۃ دلالہ وکل دلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت دلالت ہے، ہر بدعت، تو ہم اس کی تقسیم کے قائل ہیں۔ بدعت کی 6 اقسام بیان کی گئی ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دلالت کہا گیا تو بدعت سیئہ کو کہا گیا، نیا کام دین میں جو شریعت سے متصادم ہو وہ جہنم میں جانے کا باعث بنتا۔ اور ان لوگوں کا ہم سے یہ اصرار ہے کہ نہیں، بدعت کی کوئی قسم نہیں، بدعت ایک ہی قسم ہے کہ جو ہر بدعت ہے وہ جہنم جانے کا باعث ہے۔ لیکن اس فتوے میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ جہنمی نہیں بنتا، اور ان کی وہ بدعتیں شریعت میں جائز ہیں، اور اس میں لکھا ہے بدعت فلا حرج فیہ، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بل یکون مشروعا، صرف حرج ہی نہیں ہے، یہ نہیں بلکہ اس سے اگلا درجہ بیان کیا۔ حرج تو نہیں ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس میں کہا بل یکون مشروعا، ایسا نہیں کہ نیگیٹو پازیٹو برابر ہو، بلکہ جواز راجح ہے کہ اگر کرو گے تو شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے، ہفتہ ٹریفک منا سکتے ہو، ہفتہ مساجد منا سکتے ہو۔ اس کو انہوں نے بدعت کہنے کے باوجود مشروع اور جائز کام قرار دیا۔ یہاں جو جواب ہے اس کے لحاظ سے دیگر بحثوں کے قطع نظر یہ یوم وطنی جس کو اتنے بڑے فتاوی میں، جس کو علماء بلد حرام کا فتویٰ کہا گیا، جس فتویٰ کے اندر یوم وطنی منانے کو بدعت کہا گیا اور ممنوع کہا گیا، آج اسی یوم وطنی کو عید وطنی کہہ کر سعودی حکومت کی سرپرستی میں منایا گیا، اور اتنا کہ اگر میں اس کے 100 ابواب آپ کے سامنے رکھوں، 100 قسمیں بنا کے،
کہ کس نے منایا، کتنا منایا، کتنے دنوں تک منایا، کس ادارے نے منایا، ملک کے اندر بیرون ملک سفارت خانوں میں طالب علموں کا علیحدہ، وکیلوں کا علیحدہ، ڈاکٹروں کا علیحدہ، علماء کا علیحدہ، بچوں کا علیحدہ، عورتوں کا علیحدہ. تو 100 سے زیادہ ابواب کے میرے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ جس یوم وطنی کو مناتے وقت جو مفتی عام ہے ان کا حج کا خطبہ دینے والا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا یوم وطنی منانا جائز ہے، اس نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق ہے. جس کے بارے میں ممنوع کہا اور بدعت کہا اسے ہی پھر اللہ کا حکم تسلیم کر لیا اور یہ کہنے لگے کہ چونکہ انعام ہوا ہے کہ پہلے عرب میں بدامنی تھی، ہماری حکومت بن گیا تو امن آ گیا ہے، ہم پہ نعمت ہوئی ہے، اس دن چونکہ نعمت ہم پہ ہوئی ہے لہذا اس کو منانا عین اسلام ہے. تو جس دن ایک خاص طبقے کو وسائل پر قبضہ مل گیا حجاز مقدس میں، وہ اس دن کو عید قرار دے رہے ہیں کہ ہم پر انعام ہوا، تو جس دن سارے جہانوں پہ فضل ہوا تو وہ دن کتنی بڑی عید کا دن قرار پائے گا. اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر سال سعودی عرب میں یہ دن منایا جاتا ہے 17 ذی قعدہ کا دن. 17 ذی قعدہ کا دن سعودی عرب کی عید وطنی ہے. 17 ذی قعدہ کو ان کا قبضہ ہوا، ملک بنا، ہر طرف ساری رکاوٹیں ان کے سامنے تھی جو ختم ہو گئیں، تو 17 ذی قعدہ کو انہوں نے عید وطنی قرار دے دیا اس کو، اور الیوم الوطنی کے ساتھ اور عید وطنی کے ساتھ اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں. اور اس سال جو 2013 میں یہ عید وطنی منائی گئی تو یہ ان کی 83ویں عید وطنی تھی، یعنی 83 سال یہ قومی دن. حکومت تو کچھ ان کی اس سے پہلے بن چکی تھی، لیکن جب ان کا ہر طرف کنٹرول ہو گیا اس کے لحاظ سے جو انہوں نے اپنا قومی دن منانا شروع کیا، تو اس منانے کے اندر مناتے مناتے ان کو 83 سال مکمل ہو گئے. وہ تاریخ جو ایک صدی بھی کراس نہ کر سکی، اور وہ دن جو 83 کی عدد پر جا کر ختم ہو گیا، اس دن کو تو وہ عید کہیں. اور وہ دن جو کائنات کی بقا کا ضامن ہے، اور جس دن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے لیے، شرق و غرب کے لیے، شمال و جنوب کے لیے، جن و انسان کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، ہر جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ دن بلانا پھر کیسے جائز ہوگا؟ یہاں پر اس چیز کو میں آپ کے سامنے اس حوالہ سے پیش کر رہا ہوں کہ سعودی حکومت میں 12 ربیع الاول شریف کی چھٹی نہیں ہے. عید میلاد النبی جو چھپ کے بھی منائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ٹولہ ہے ان کا، وہ چھاپے مارتا ہے اور لوگوں کو گرفتار کرتا ہے. 12 ربیع الاول شریف کو 4 بندے بھی اکٹھے ہو کے کسی جگہ اگر وہ نعرے لگائیں تو ان کو قانون سے بغاوت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن 17 ذی قعدہ کے لیے ایک چھٹی نہیں بلکہ 17 ذی قعدہ، 18 ذی قعدہ اور 19 ذی قعدہ، یہ 3 چھٹیاں تو وزارت تعلیم کی طرف سے سرکاری اداروں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ہماری عید ہے اس بنیاد پر ان چھٹیوں کا اہتمام کیا جائے. عید منانے کے لیے اس سلسلہ میں باقاعدہ طور پر الاحتفال بالیوم الوطنی فی المدارس علی مدى یومین، اس میں المدینہ اخبار کے اندر 6 ذی قعدہ، یعنی ابھی 17 ذی قعدہ کافی دور ہے، 6 ذی قعدہ سے یہ باقاعدہ آرڈر حکومت کی طرف سے جاری کر دیا گیا تمام سکولوں کے لیے، کالجوں، یونیورسٹیوں کے لیے کہ چونکہ ہمارا قومی دن 17 ذی قعدہ کو پیر کے دن آ رہا ہے تو وہ دن تو چونکہ پوری قوم ہم اکٹھے منائیں گے. اس کے بعد الثلاثاء والاربعاء
منگل اور بدھ 18 اور 19 ذیقعدہ کو تمام سرکاری ادارے جو ہیں، حکومتی ادارے، تمام تعلیمی ادارے، ان 2 دن بطور خاص ان اداروں کے ساری تعلیمات اور ہر چیز کو چھوڑ کر یوم وطنی منانے کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں، جس میں استاد بھی منائیں گے، شاگرد بھی منائیں گے۔ یہ باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا گیا اس سلطنت کے اندر کہ جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی کو حرام کہا جاتا ہے، عید میلاد النبی علیہ السلام کی تقریب منانے کو حرام، ممنوع اور بدعت کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فتاوی میں تو یہاں تک لکھا گیا معاذ اللہ کہ جو منائے اس کا بیوی سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنی شدت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اور اتنی اجازت اپنے قومی دن قبضہ گروپ کا جو تھا اس کو منانے کے لحاظ سے پورا مہینہ حج کا وقت آ جاتا ہے، حج کی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں، حج کے مناسک ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے فل پیج کے اخبارات کے پورے اشتہارات یوم وطنی اور عید وطنی کے آ رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جس کو انہی کے مفتیوں کے بورڈ نے حرام قرار دے دیا تھا، اس کو اب کس نئی وحج سے معاذ اللہ انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے؟ اور اس پر اتنا اہتمام کہ جھنڈے لہرائیں، جلوس نکالیں، سمندروں میں جا کر پہاڑیوں پہ چڑھ کے ہر جگہ اپنی علیحدہ اس کی تقریبات منعقد کریں، اونٹ ذبح کریں، قیدی رہا کریں، اور موبائل کمپنیاں فری منٹ دیں لوگوں کو، اور ہر طرح کے اپنے وہ تمام صدقات و خیرات جن کے ذریعے سے کسی دن کو بڑا دن قرار دیا جاتا ہے اور کسی دن کی تعظیم کی جاتی ہے اور کسی دن کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا 17 ذیقعدہ کو کرتے ہوئے انہیں کوئی حدیث اور کوئی آیت رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہ اور ان کے چیلے اس کے خلاف فتوے داغنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو اس دورے میں یار پر ان کی فکر کو مسترد کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر تمہارا ملک جس دن بنا اس دن کے لیے عید کا لفظ بولنا جائز ہے تو جن کے صدقے جہان بنا ان کی آمد والے دن کو عید کہنا کیوں ناجائز ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ پہلے کچھ لوگوں نے اس کو یوم وطنی سے تعبیر کیا کہ یوم وطنی ہے ہمارا، یوم وطنی۔ کچھ یہ فرق کر رہے تھے یوم وطنی کو عید وطنی نہ کہو، حالانکہ بات تو ایک ہے کہ وطن کا دن، اور اس فتوے کے شروع میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو پلٹ کے دن آتا ہے اگر اس کا ہر سال اہتمام ہو تو وہ عید بن جاتی ہے۔ ابھی جو فتاوی بلد حرام میں نے پڑھا اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ وہاں کے لوگوں نے اپنے ملا طبقہ پر اعتراض کیا، جس میں عبداللہ فراج شریف کا کالم المدینہ اخبار میں چھپا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کی فکر کا ہمیں اپنے ملک میں سامنا ہے کہ یہاں پر اگر ہجرت رسول علیہ السلام کا جو دن ہے اس دن کو منایا جاتا ہے تو اس کو بھی یہ بدعت کہتے ہیں، معراج کا دن منایا جائے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور یوم وطنی کو منایا جائے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لہٰذا اس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایسے ملاؤں کے ان پابندیوں سے آزاد کیا جائے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف آئے تھے اس سے اسلام ہر طرف پھیل گیا تھا، چرچا ہوا تھا۔ لہٰذا وہ دن جہاں سے جو سال ہجری کا پہلا دن ہے محرم، یکم محرم، اس کی عید کا مطالبہ کرتے ہوئے عبداللہ فراج شریف نے المدینہ اخبار میں دلائل پیش کیے۔ چونکہ سرکار آئے تھے مدینہ شریف میں، خوشیاں پھیل گئی تھیں، اس بنیاد پر ہمیں عید کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے باقی عرب ملکوں میں اس عید کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف پہنچے تو وہ عید ہے، تو جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے چلتے چلتے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پہنچے تو یہ ہجرت سے بھی بڑی عید قرار پائے گی۔
عام جدید و ارہاب فکری یتجدد، المدینہ اخبار میں عبداللہ فرید فراج الشریف کا کالم، یہ 2009 21 دسمبر کا ہے۔ اس میں اس نے کہا نیا سال اور نئی دہشت گردی، فکری دہشت گردی شروع ہو گئی۔ اس پر کالم لکھتے ہوئے المدینہ اخبار جو سعودی عرب کا قومی اخبار ہے، اس کے اندر لکھا کہ رغم ان لنا اخوہ یسدون علینا منافذ الفرح، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو خوشی کا ہر موقع ہم پہ بند کر رہے ہیں کہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور وَلَوْ كَانَ بِعَوْدَ ذِكْرَ حَدْثٍ أَقَامَ اللَّهُ لَنَا بِهِ دَوْلَةً، اگرچہ وہ ہمارے ملک کے بننے کا دن ہو، یا کہتا ہے یا اس سے بڑھ کر کون سا دن ہوا حدث ہجرت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ہجرت کا ایونٹ ہو، وہ وقت ہو، ہر وقت پر یہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ کہتا ہے کہ یحتفی بہا عالمنا الاسلامی کلو من اقصی الشرق الى اقصی الغرب، جبکہ تمام عالم اسلام یکم محرم یعنی ہجرت کا جو دن اس کے لحاظ سے عید کا اہتمام کرتا ہے، اور اس میں اس شخص نے یہ لکھا کہ وَلَا جَرَ أَحَدٌ أَنْهَا تَنْتَقِسُ مِنَ الْعِيدَيْنِ فطر و اضحیٰ، کہتا یہ رائے ہے تمام علماء اسلام کی کہ جس دن ہمارے نبی علیہ السلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے، وہ دن عید الفطر سے بھی کم نہیں، عید الاضحیٰ سے بھی کم نہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر کر کے کہا کہ اتنی اسلام کو ترقی ملی، اتنا فیض عام ہوا، اتنی روشنی پھیلی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اس ہجرت کے سفر کے بعد، تو یہ ہجرت کا جو موقع ہے اس کا جشن منانا چاہیے۔ یہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے کم عید نہیں ہے۔ تو جب ہجرت کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کو کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوگا۔ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو پھر اعلان نبوت کیا، پھر ہجرت کی، تو اس بنیاد پر وہاں کی سوچ نے اس میں اس انداز میں یہ لکھا اور مطالبہ کیا، یہاں تک کہ یہاں دوسرے مقام پر جو لفظ عید ہے اس کے لحاظ سے یہ دیکھو، جس وقت ملک سلطان جو فوت ہو چکا جب صحت مند ہو کے آیا تھا بیرون ملک سے، یہ 14 دسمبر 2009 کی بات ہے، پورے ملک میں جھنڈے لگے، پورے ملک میں بینر لگے، اور اونٹ ذبح کیے گئے، قیدی آزاد کیے گئے، اور ملین ریال صدقہ و خیرات کیا گیا، اور ساتھ یہ اشعار لکھ کے اخبارات میں شائع کیے گئے کہ جس دن ہمارے سلطان کو صحت ملی ہے یہ ہماری تیسری عید بن گئی ہے۔ تیسری عید آج ان کے چیلے یہاں کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، یہ میلاد والی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو میں کہتا ہوں یہ میلاد والی تیسری ہے ہی نہیں، تیسری تمہارے بڑوں نے ایک بنائی ہوئی ہے، ان سے پوچھو کہ انہوں نے تیسری کیسے بنا لی۔ یہ دیکھو وہ پورا اخبار اور اس کا اشتہار یہ میرے پاس موجود ہے، اور نیچے وہ اشعار لکھے ہوئے عربی زبان میں جس میں باقاعدہ لفظ عید اور ثالث عید کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جس وقت ہمارے سلطان کو صحت ملی تو کیا ہوا، کہتا الیوم ثالث عید من بعد عیدین، الیوم ثالث عید من بعد عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد تیسری عید آج کا دن ہے کہ جس دن ہمارے سلطان کو صحت مل گئی ہے۔ تو عجیب بات ہے، ان کے ایک سلطان کو صحت ملے تو عید بنے، جب پورے جہان کو صحت ملے تو پھر عید کیوں نہ بنے؟ ایک سلطان کو عید ملی، صحت ملی تو اس کو عید کہا، مفتیوں نے، قوم نے اور اخبارات میں اس کو شائع کر کے اس پر طرح طرح کے اہتمام کیے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن پر ابھی تک انہیں یہ اشکال ہے کہ اسے عید کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، جبکہ دوسری طرف اتنے سخی بنے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ بیمار تھا صحیح ہوا، اس کو یہ عید کا دن قرار دے رہے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کس آیت میں ہے کہ وہ دن عید کا دن ہے جس دن سلطان بن عبدالعزیز کو صحت ملے؟ کس حدیث میں ہے؟ خلفائے راشدین نے کہاں چلو اس کی نہیں اور کسی کی صحت کے دن کو عید کا دن کہا ہو،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو کے صحت مند ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو کے صحت مند ہوئے، تو کیا انہوں نے اس وقت عید کا دن قرار دیا جس طرح انہوں نے قرار دیا؟ تو ہماری سوچ صفہ سے ملی ہے، ہماری فکر ایک طرف دار ارقم سے اور دوسری طرف امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے، اور ان کی سوچ کا پیچھے کوئی اوریجن شیخ نجد کی سوا ہے ہی نہیں۔ ماننے پہ آئیں تو سلطان کی صحت کو عید کا دن مان جائیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو نبیوں کے سلطان کی ولادت کو بھی عید نہ مانے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ مبارک ہو محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیوانوں، اللہ نے تمہاری قسمت کتنی بھلی لکھی ہے۔ اس مقام پر یہاں ایک اخبار کے اندر جو اس سال میں عید وطنی منانے کے موقع پر اس کا ذکر کیا گیا، وہ بھی ڈاکٹر عاصم حمدان کا مضمون ہے، جو 15 اکتوبر کو 2013 یہ اخبار کے اندر چھپا، اور اس مضمون کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی جو اس نے ایک خطیب کو تقریر کرتے سنا، اور اس کی تقریر کے بعد المدینہ اخبار میں یہ مضمون موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے بعض الخطباء بین ادبیات السیاسہ و فقدان التحیل، کہ ہمارے ملک کے کچھ خطیب انہیں نہ دین کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ ہے، وہ بس ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اوقاف نے لگا دیے، کہتا ہے گرامر بھی نہیں آتی کہ عربی جملہ ہی صحیح پڑھ لے، تو کہتا ہے کہ خرجت لصلاة الجمعہ التي كانت خاتمة الاسبوع الذي احتفت به فيه بلادنا بيوم توحیدها، میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلا اپنے گھر سے، وہ گزشتہ ہفتہ جس میں ہم نے یوم وطنی منایا ہوا تھا، اس ہفتے میں نکلا جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے خطیب کی تقریر سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے تقریر کے اندر حب وطن کا درس دیا، حب وطن پر تقریر کی۔ اور اگر آپ وہاں کے سرکاری طبقہ اہل محبت، تو ان کا مسلک اور ہمارا مسلک اس میں تو ذرہ بھر بھی فرق نہیں، لیکن سرکاری چمچے جو ہیں ان کی چاکنگ دیکھو، ان کے سٹیکر دیکھو، حب الوطن فی اعماق قلوبنا، وطن کی محبت ہمارے دلوں کے محبت گہرائیوں میں ہے، حب الوطن ہر جگہ اس کی چاکنگ۔ وطن کو اتنا بڑھا دیا کہ ہمارے عرف میں جس وقت یہ چل رہی تھی تحریک پاکستان، تو وطن اس وقت بھی کچھ لوگوں کو بڑا یاد آیا ہوا تھا، ابوالکلام آزاد جیسے لوگ، اکھنڈ بھارت کا ذہن رکھنے والے، وہ وطن کی عظمت اجاگر کرتے تھے کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ہند تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا گیا ان تازہ خداؤں میں سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہران ہے اس کا وہ ملت کا کفن ہے، کہ یہ وطن کو یہاں تک لا کے انہوں نے معبود بنا لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پاکستانی بننا چاہیے، وطن ہمارا تقسیم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جو وطن کی قمیص ہے اس سے تو ملت کا کفن پھر تیار ہو جائے گا، وطن تو چھوڑو، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو سامنے رکھو۔ یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا با مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، جب حسین احمد مدنی یہ کہہ رہا تھا کہ ملت از وطن است، تو اقبال نے کہا ملت از وطن است نہیں، ملت ہمارے آقا علیہ السلام کی نسبت سے بنتی ہے۔ تو اب ان لوگوں میں بھی وہ فتنہ وطن کو، حب وطن، اس پر جمعے کا خطبہ دے رہا تھا وہ خطیب۔ تو کہتا ہے یہ لکھنے والا کہ دیتے وقت خطبہ میں بڑا خوش ہوا کہ ہمارا جو سرکاری دن ہے، ہماری سوچ کا بندہ اس پر محبت کا خطبہ دے رہا ہے۔ کہتا ہے ولیکن فرحتی لم تطل، لیکن میری خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی، بس میں خوش تو ہوا مگر خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ اس لیے
حیث انکر علی من یتخذ من ھذا الیوم عیدا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خوشی تو مناؤ مگر اس کو عید نہ کہو، یہ عید نہیں ہے، عید نہیں ہے، یہ خوشی کا دن ہے مگر عید نہیں ہے۔ جس وقت کہتا میں نے اس سے یہ سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسا خطیب ہے کہ جو ادھر یوم وطنی کی اجازت بھی دے رہا ہے، حب وطن کی تقریریں بھی کر رہا ہے، اور ساتھ اس کو عید کہنے کا انکار بھی کر رہا ہے، عید کا لفظ بولنے سے انکار کر رہا ہے اور ساتھ حب وطن کی تقریریں کر رہا ہے۔ اس صورت میں اس نے لکھا کہ یہاں پر میں یہ اپنے مضمون کے ذریعے ایسے خطیبوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے قیام کا دن عید نہیں ہے تو پھر کون سا دن عید ہو سکتا ہے؟ اب یہ وہاں کی سرکاری مشینری میں عید کا لفظ استعمال ہونے لگا، اب میں اس کے باقاعدہ پروف بھی پیش کروں گا۔ پھر مفتیوں نے اس کو جائز قرار دے دیا، عام لوگوں میں ابھی اپنی اس پرانے فتوے کو چھپانے کے لیے جو کہا جا رہا تھا کہ عید نہ کہو ویسے منا لو، تو اخبارات میں ایسی سوچ پر استدراک کیا گیا، رد کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ ہم تو اب اس کو عید قرار دے چکے ہیں۔ جب عید قرار دے چکے ہیں تو پھر یہ خطیب اور مفتی ہمارے اس ملک کی عید کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ جس وقت یہ بات مزید آگے چلی تو اس پر پھر عید کے لفظ کے ساتھ اخبارات میں کالم چھپنے شروع ہو گئے اور دلیلیں دی گئی کہ عید کیوں ہے، تاکہ جو ساز باز کی ہوئی ہے اس پر اب کوئی نئی جنریشن اعتراض نہ کرے۔ حالانکہ پرانے فتاوی تو ابھی موجود ہیں کہ جب اس کو بدعت کہا اور اس کو ممنوع کہا۔ اس سلسلہ میں یہ میرے پاس المدینہ اخبار کا 30 ستمبر کا 2013 کا مضمون ہے جس میں ہے لماذا ہوا عیدنا الوطنی، یہ 17 ذی القعدہ ہماری عید کیوں ہے، اس پر دلائل دیے گئے۔ لماذا ہوا عیدنا الوطنی، یہ ہماری قومی عید کیوں ہے، اس پر دلیلیں دیتے ہوئے طلال سلیمان حربی نے یہ دلیلیں پیش کی۔ کہتا ہی ذکرہ رفعت فیہا رأیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے جس دن ہمارا ملک بنا یہ وہ دن ہے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بلند ہوا تھا۔ تو اتنا بڑا کام ہوا تو عید نہیں تو پھر کیا ہے؟ دیکھو جس دن سعودی حکومت مارز وجود میں آئی اس دن کو لا الہ الا اللہ کا دن قرار دیا جا رہا ہے، اور جس دن ساری کائنات کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دن پھر لا الہ الا اللہ کا دن کیوں نہیں ہے؟ یعنی اپنے ملک کے دن کو عید ثابت کرنے کے لیے دلیلیں یہ دی جا رہی ہیں وَيَا ذِكْرَ لِيَوْمٍ رُفِعَتْ فِيهِ رَأْيَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا چونکہ اس دن بلند ہوا تھا اس واسطے یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو یہ جھنڈا 83 سال ہوئے بلند ہوئے، تو جس جھنڈے کو 14 صدیاں بلند ہوئے گزر گئی ہے اس جھنڈے کا تو ہم سب پہ احسان ہے۔ وہ جھنڈا بلند نہ ہوتا تو زمین ہی نہ بنتی، اس جھنڈے سے رب کا ہر طرف کرم ہوا ہے۔ اس واسطے دیکھو ان کی محدود سوچ اپنے دن کے لحاظ سے جھگڑ رہے ہیں، اسے عید منوانے کے لیے، عید ثابت کرنے کے لیے عید وطنی لکھ کر مضمون لکھے جا رہے ہیں اور دلیلیں یہ پیش کی جا رہی ہیں چونکہ اس دن ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا بلند ہوا تھا۔ لکھتا ہے حق للمؤمنین ان یفرحوا بنعم اللہ وخیراتہ، مومنوں پر حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرے اور خیرات پر خوشی کا اظہار کرے۔ مومنوں کا حق بنتا ہے وہ ہمارے اس دن میں شریک ہوں۔ اب یہ دلیلیں تو دی جا رہی ہے کہ اس دن میں شرکت پر ثواب بھی ملے گا۔ اس دن چونکہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند ہوا تو جن دلیلوں کی روشنی میں اس فتویٰ میں انہوں نے کہا عید وطنی یا یوم وطنی منانا ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیوں کہ اس میں ایک دن کی تعظیم آئے گی کہ وہ بڑا دن ہے عام دنوں سے، اب وہی
بالکل اس کے برعکس یہاں پر اخبارات میں یہ کہہ رہے چونکہ اس دن کلمہ بلند ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، اس واسطے اس دن ہمیں عید منانی چاہیے۔ اور اس کے بعد لکھا لذالک فرحۃ ذکر الیوم الوطنی تاکید علی رعیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہتا ہے کہ جو بندہ سعودی عرب کا قومی دن مناتا ہے وہ یہ دن منا کے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کر رہا ہے۔ تو کتنا اجر بیان کر دیا، کتنا ثواب بیان کر دیا، کتنا بڑا کام کر دیا کہ جس کو پہلی سوچ بدعت کہہ رہی ہے، ممنوع کہہ رہی ہے، حرام کہہ رہی ہے، اس کو اب آ کر اسی کو اسلام کہا جا رہا ہے، اور پھر اس میں شرکت کرنے والوں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں یہاں تک لکھا لما لا تحتفلون بعیدکم الوطنی فی ارض وطنکم، اے لوگو تم کیوں نہیں عید مناتے اپنی جو تمہارے ملک کی عید ہے، جس میں تمہارے ملک کو رب ذوالجلال نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تو اس مضمون کے اندر جو دلیلیں اس نے سعودی عرب کے قومی دن کو عید قرار دینے کے لیے دی ہیں، تو وہ دلیلیں میلاد شریف کی عید ہونے کے مقابلے میں تو کروڑ میں سے ایک حصہ بھی نہیں رکھتی حیثیت۔ جتنا کرم 12 ربیع الاول شریف کو ہوا، جتنا فضل، جتنا احسان، جتنی روشنی، جتنا علم، جتنا تقوی، جتنی پارسائی، جتنی خیرات، جتنی کائنات کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے تسکین کے جام پوری کائنات کو ملے، وہ دن کائنات کا سردار دن ہے جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس بنیاد پر ہم شرمندہ نہیں کہ ہماری فکر ٹکرا گئی ہو، ان لوگوں کی فکر بند گلی میں رک گئی ہے۔ اگر اپنے ملک پر قبضے کا دن جو ہے، جب 1.5 لاکھ اہل سنت کا قتل کر کے مزاروں پر حملے کر کے جس وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو تہذیب کر کے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، طائف شریف میں اس دن اتنا بڑا ظلم کر کے جب وہ بحری ڈاکو حجاز کی زمین پہ قبضہ کر رہے تھے، اگر ان کی دلیلوں کے مطابق وہ عید ہے تو ہماری دلیلوں کی روشنی میں 12 ربیع الاول کروڑ مرتبہ عید کا بڑا دن ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ الریاض اخبار، اس کے اندر یہ لکھا ہے، یہ 27 ذوالقعدہ کی 3 اکتوبر کا اخبار ہے، نحتفل فی یوم الوطن، ہے 17 ذیقعد ایک دن، لیکن اس دن کو جیسے ہم کہتے ہیں شیخ عیسیٰ بن مانے جو دبئی کے وزیر اوقاف تھے، کسی نے ان سے پوچھا اس وقت، میں بھی اس وقت دبئی کے دورے پر گیا، ان سے ملاقات بھی ہوئی، انحتفل بعید المولد، کیا ہم عید میلاد منائیں؟ تو انہوں نے کہا نام نحتفل، ہاں منائیں، فی کل یوم وفی کل سنت وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل یوم وفی کل ساعت وفی کل لمحہ، انہوں نے کہا ہاں منائیں، ہر سال منائیں، ہر مہینہ منائیں، ہر ہفتہ منائیں، ہر دن منائیں، ہر گھنٹہ منائیں، ہر سیکنڈ منائیں۔ تو یہ شیخ عیسیٰ مانے نے سرکار کے میلاد کے بارے میں کہا تو نجدی سیکھ پا ہو گئے کہ ہر سیکنڈ عید میلاد۔ اب یہاں پر کیا لکھا، نحتفل فی یوم الوطن، الریاض اخبار کے اندر کہتے ہیں وفی کل عام نحتفل بذکر عزیزہ علی قلوب الکل علی ارض الوطن الغالی، کہتے ہیں ہم ہر سال اپنے قیمتی وطن کی یاد میں جو ہمارے دلوں کے نزدیک ہمیں ہر چیز سے پیارا ہے، ہم اس کا دن ہر سال مناتے ہیں۔ تو کہتا ان الاحتفالیۃ بہذا ذکر لیست فقط فی ھذا الیوم بل ہی فی کل یوم، کہ 17 ذیقعد کو یوم وطن منانا یہ محض ایک دن نہیں، یہ سال کا ہر دن عید وطن منانا ہے، کہ جو ایک دن منا لے گا
گویا کہ اس نے سال کے ہر دن منائی ہے، سال کے ہر دن۔ تو دیکھا وطن کو نبوت سے آگے لے آئے، وطن کی محبت، وطن کا تذکرہ، وطن کی عید اور وطن کی عید کو منانا۔ کہتا ایک دن مناؤ گے ہر دن ثواب پاؤ گے، ہر دن تم نے گویا کہ منا لیا، ہر دن تم نے تذکرہ کر لیا، تو اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں وطن کی پوجا پہ نہیں لگایا بلکہ سید المرسلین کی محبت کا، غلامی کا پٹا گلے میں عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر اب دیکھیے یہ اوکاز اخبار، سعودی عرب کا قومی اخبار، 5 اکتوبر 2013 کو اس نے یہ لکھا، چونکہ دن ایک ہے مہینے سے بھی زائد اس کی تقریبات جاری رہتی ہیں، تو کہہ رہا ہے یمر اليوم الوطنی علینا کا یوم عید، یہ ہمارا قومی دن ہم سے گزر رہا ہے جیسے عید کا دن ہوتا ہے، کا یوم عید نبتہج فیہ، ہم اس میں خوش ہوتے ہیں، وَنَسْتَذْكِرُ الْقِصَصَ التَّارِيخِيَّةَ التي سطرها مؤسس هذا الكيان العظیم الملک عبد العزیز۔ کہتا ہے کہ یہ جو یاد وطن ہم منا رہے ہیں اور عید وطن منا رہے ہیں، اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ ہماری اس سلطنت کا بانی ملک عبد العزیز، ہم اس کی روح کو یاد کرتے ہیں، خدمات کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے بڑا کرم کیا، احسان کیا۔ اب عبد العزیز، ملک عبد العزیز جو قزاق تھا اور مسلط ہوا برطانیہ کے ٹینکوں کے ساتھ حجاز پر، اس کی یاد منانا عید بن گیا کہ اس نے چونکہ ہمیں ملک لے کر دیا تھا، اس نے چونکہ اہل سنت کی حکومت جو صدیوں سے وہاں پر آ رہی تھی اس کو ختم کر کے ہمیں ملک لے کر دیا تھا، اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کا ہم دن مناتے ہیں، اس کے قصے ذکر کرتے ہیں، اس کے واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عبد العزیز، ملک عبد العزیز کے واقعات کو بیان کرنے سے عید بن جائے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنا عید کیوں نہیں ہے؟ کیسی دشمنی، کیسا دورہ رویہ عید کے پس منظر میں جو دلائل وہاں کے قومی اخبار دے رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ شخص ایک شیخ سر پہ اکال اور غطرہ رومال رکھ کے فتویٰ دے رہا ہے۔ ملک عبد العزیز نے چونکہ بڑی قربانیاں کی تھیں، جہاد کیا تھا اور یہ ملک بنایا تھا، 17 ذیقعت کو ہم اس کی سیرت بیان کرتے ہیں، ہم اس کے واقعات بیان کرتے ہیں، ہماری نسل نو کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے نے کتنی قربانیاں دے دیں۔ تو دیکھیے ایک انسان جس کا اگر غیر جانبدارانہ مورخین سے کردار دیکھو، ہمارے پاس انگلش کی لکھی ہوئی کتابیں، خود عربی کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، اس میں لکھا ہے عبد الوہاب الشمری نے کہ تاریخ انسانیت میں عورت کا تقدس اتنا پامال کبھی نہیں ہوا جتنا وہابی تحریک کی جنگوں میں پامال ہوا۔ کبھی بھی قرآن پر گھوڑے نہیں چلے تھے، اس تحریک نے حجاز پر قبضے کے دوران قرآن کو گھوڑوں کے قدموں تلے روند ڈالا تھا اور اس انداز میں وہاں پہ قبضہ جمایا تھا۔ اب ان دردناک اور ایسے واقعات کی یاد کو عید قرار دیا جا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے دن پر فتوے داغے جا رہے ہیں کہ یہ عید نہیں ہے، عید نہیں ہے۔ لہٰذا یا تو وہ سارا لٹریچر سعودی عرب کا جلا دیا جائے اور سعودی عرب کے یہ موجودہ اس تذکرے کے سارے لوگوں پر فتویٰ لگایا جائے بدعت اور شرک کا، یا پھر ان کے ماننے والے اس بات کا جواب دیں کہ وہ دورہ رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سرکار کی ولادت کے دن کو عید منانا شرک بن جائے اور سعودی حکومت کے قیام کے دن کو عید منانا اسلام بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو خالق کائنات جل جلالہ نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہہ کر جو حکم دیا ہے، سنی گلی گلی محلے محلے جھنڈا اٹھا کے اسی کا تذکرہ نظر آتا الجزیرہ اخبار 4 اکتوبر 2013۔ ہم ہمارے آقا علیہ السلام کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اذان ہوتی ہے یا ویسے تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتا ہے ہم چوم کے
آنکھوں پہ لگاتے ہیں. اور باقاعدہ مسند فردوس میں اس کی دلیل موجود ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منیر العینین باقاعدہ دلائل اس کے لکھے، لیکن پھر بھی یہ ٹولہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ادھر شاہ عبداللہ کی تصویر کو ایک بچہ چوم رہا ہے. شاہ عبداللہ کی تصویر کو ایک بچہ چوم رہا ہے تو فخر سے اخبار پر اس کو دے کر اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ تدعو قبلۃ الوفاء علی جبین الملک، کہ بچہ یہ کس انداز میں یہ بچے کی معصومیت ہے، اس لحاظ سے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ بادشاہ سے کتنا پیار کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عوام میں کتنا گھر کر لیا ہے ہمارے بادشاہ نے کہ بچہ اس کی تصویر کو بھی چوم رہا ہے اور تصویر کو بوسے دے رہا ہے. تو کہاں گئے وہ گونگے مفتی جن کو سرکار کے نام پر انگوٹھے چومے تو مروڑ چھڑتا ہے، اور عبداللہ کی تصویریں چومی جائے تو فخر کیا جاتا ہے کہ بچہ تصویر کو چوم رہا ہے تو کہتا ہے یہ بدعت کا بوسہ نہیں. کیسا ہے؟ کہتا ہے قبلۃ الوفاء، یہ وفا کا بوسہ ہے کہ ہم تیرے وفادار ہیں، ہم تیرے غلام ہیں. شاہ عبداللہ قبلۃ الوفا ہے. تو جب یہ بوسہ اس کو ان کی شریعت نے قبلۃ الوفا قرار دے دیا اور حیا نہیں آئی، قبلۃ الوفا ہے، قبلۃ الوفا ہے کہ وفا کا بوسہ ہے. تو جس وقت سنی سرکار کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا رہا ہے تو یہ قبلۃ الحیا ہے، قبلۃ الایمان ہے، قبلۃ الصدق ہے، قبلۃ الدین ہے، قبلۃ الروح ہے کہ ایک انسان اپنے انگوٹھے کو چوم کر سرکار کے نام پر آنکھوں پہ لگا کر یہ بتا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محتشم سامعین حضرات، دیکھیے اس امر میں منایا گیا دن 17 ذی-قعدہ کا قومی دن عید وطنی کہاں؟ امریکہ میں. کس نے منایا؟ سعودیوں نے منایا. کیسے منایا؟ ایک طرف جھنڈا ہے لا الہ الا اللہ والا اور دوسری طرف ظالم جابر ڈکٹیٹر خونخوار امریکہ کا جھنڈا. دونوں کو ملا کر پیچھے لگا کر جوان بچیاں منہ کھول کے تو عید وطنی منا رہی ہیں. ہمیں یہاں وہ لوگ کہتے ہیں اسلام وہاں ہے، ٹھیکیدار وہ ہیں، دین کا ان کو پتا ہے، سب کچھ وہاں ہے. تو یہ دین ہے کہ امریکہ سے عہد وفا کیا جائے کہ آج جس نے گلی گلی مسلمانوں کا خون بہایا ہے اس کا جھنڈا اس لائق ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملایا جائے. یہ دیکھ لو اس انداز کو، اس منافقت کو. اور یہاں جو چیلے نجدیوں کے بولتے ہیں امریکہ کے خلاف صرف اپنے وظیفے ہضم کرنے کے لیے، ورنہ جب دادا کی صلح ہے تو پوتے کی جنگ کیسے ہو گئی ہے. اب دیکھو یہ جھنڈا پیچھے ایک طرف سعودی عرب کا، دوسری طرف امریکہ کا، اور لڑکیاں جوان منہ کھولے کھڑی ہیں اور نیچے اوپر لکھا کیا طلاب سعودیون بجامعۃ امریکیہ یفتحون نافذ اصلاح ثقافت المملکہ فی ذکر التاسیس، کہ عید وطنی کے موقع پر سعودی طالب علم امریکہ یونیورسٹی کے اندر اپنا دن منا رہے ہیں. اور اس میں باقاعدہ یہ دونوں تصویروں میں لا الہ الا اللہ والا جھنڈا بھی ہے اور ساتھ امریکہ کا جھنڈا بھی ہے. اوپر نوجوان لڑکیاں ہیں، نیچے لڑکے ہیں اور وہاں بھی مکس ان کی تصویر ہے. اور ساتھ لکھا کیا گیا ہے کہ اس تقریب کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں پر سعودی کھانے پیش کیے گئے. کیسے؟ قدمہ الطلاب مختلف مناطق المملکہ کما قدموا اطباق من الماکولات والمشروبات السعودیہ سعود و اصناف من الحلویات، سعودی مٹھائیاں، سعودی ڈنر، سعودی مشروبات یوم وطنی اور عید وطنی پر پیش کرنے کو فخر کہا گیا. حلویات، میلاد کے حلوے پر تو شرک کا فتویٰ، اور قومی دن کے حلوے پر فخر کے ڈونگرے. اور پھر شر شرم سے جھک گیا جب لکھا گیا ورقصات، سعودی ڈانس پیش کیا گیا. سعودی ڈانس امریکی یونیورسٹی میں
لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے. یہ ہے توحید پرستوں کا کام. سعودی ڈانس نوجوان لڑکیاں امریکی ظالم جابر لوگوں کے سامنے یہ پیش کر رہی ہیں. کس کو؟ یہ ہمارا تمدن تہذیب ہمارا کلچر ہے, سعودی کلچر ہم پیش کر رہے ہیں. اور دن چونکہ ہمارا قومی دن ہے, اس دن انعام بڑا ہوا تھا, اس واسطے ہم یہ کام کر رہے ہیں. دیکھو عقل ماری جائے تو سب کچھ چلا جاتا ہے. آپ اس دن بلکہ پورا ہفتہ یہ 17 ذیقات کا اپنے ٹی وی لگا کے دیکھ لیں, ایک سیکنڈ بھی وہاں کے چینلوں کا ڈانس کے بغیر نہیں گزرتا. مسلسل ڈانس, چھوٹے بھی کر رہے ہیں بڑے بھی کر رہے ہیں. بادشاہوں نے ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوئی ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں. ہمیں تانے دیتے ہیں کہ یہ سنی ایسے ہیں, بریلوی ایسے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے ڈانس, ہم نے تو خود فتویٰ دیا ان دمالوں والوں کے خلاف اور مزارات کے تقدیس کی تحریک چلائی, اور وہاں سلطنت جن کے ہاتھ میں ہے, حکومت ہے, کنٹرول ہے, اور سرکاری سرپرستی میں ڈانس ہو رہا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا ہے ڈانس کے ذریعے سے. اور پھر فخر کے طور پر کہ پورے دنیا میں جہاں جہاں سعودی پڑھ رہے ہیں حکومتی نمائندے, وہ وہاں یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں کہ لازم ہے سب ہر جگہ کرو. یہ سزا ہے عید میلاد پر پابندی لگانے کی. اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ شرم کرو کہو سارے بولو, ڈوب مرو, شرم کرو ڈوب مرو دبا سے شرم کرو. محتشم صاحب نظر آ, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, یہ 3 اکتوبر الریاض اخبار, طلبات جامعۃ الفیصل یحتفلون بالیوم الوطنی. یہ فیصل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یوم وطنی کی تقریب منا رہے ہیں. کیسے منا رہے ہیں؟ یہ سامنے ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں اور لکھا ہے رپورٹنگ میں, رپورٹر نے کیا کہتا ہے, بہت کچھ پیش کیا. حاضر اعضاء الہیئۃ التعلیمیہ والاداریہ والطلاب. یونیورسٹی کی تمام مینجمنٹ اور لوگ بھی, اساتذہ بھی تھے, طلباء بھی تھے. تو کیا ہوا؟ قدمت العرض النجدیہ, سب کے سامنے نجدی ڈانس پیش کیا گیا. جنہیں نبوی ناطے نہ آئے انہیں نجدی ڈانس کرنے پڑتے ہیں. نجدی ڈانس پیش کیا گیا شکر ادا کرنے کے لیے. اور اگر نبوی نعت ہو تو کہتے تم نظمیں پڑھتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, مسجدوں میں نظمیں پڑھ رہے ہو. کہتے شرم نہیں آتی تمہیں کہ مقدس عرب میں تم ڈانس کرتے ہو, خون کے ڈھیروں پر لاشوں کے ڈھیر لگا کے جو تم نے قبضہ کیا تھا اس کی سالگرہ مناتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو. اور پھر نجدی ڈانس پر فخر کیا جا رہا ہے. اور اس میں اس انداز کے ساتھ آگے ان تمام امور کو پیش کیا گیا. این اس دن جو اخبارات چھپے تو سب نے کالم لکھے کہ آج کا دن پوری امت کا روشن دن ہے, آج کا دن سب سے بڑا دن ہے. جسے ہم نے موضوع رکھا نا بڑے دن کی بڑی عید, تو ان کی جو کہ بڑی عید ہے تو اس پر انہوں نے کالم لکھے. وہ بھی میرے پاس ایک طویل اس کی فائل موجود ہے. یہ نابینا مفتی حج پڑھانے والا, دیکھو اس کی بصیرت کا اندازہ لگاؤ, اس کا مضمون یہ این اس دن جو ان کا 17 ذیقات کا دن ہے, اس میں کہتا ہے من جلیل نعم اللہ ان جعل بلدنا آمنا مطمئنا مستقرا. اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ رب نے ہمیں امن والا وطن دیا ہے. لہذا کہتا تو پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا کوئی حد حساب نہیں. اور دوسرے مقام پر جب اسی سے پوچھا گیا, وہ اخبار بھی میرے پاس موجود ہے, تو کہا گیا کہ یہ کہاں سے اب آ گئی عید وطنی, اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا صحابہ میں, بعد میں نہیں تھا. تو کہتا اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تم صحابہ کی بات کرتے ہو, عید وطنی منانے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. جن کو اپنی عید وطنی قرآن میں نظر آ جائے اور عید نبوی دھیان میں ہی نہ آئے, عید وطنی پر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے مفتی اور مضمون لکھ رہا ہے. اور سدیس کا اسی پر اس نے اس کا یوم الوحدت والانتصار, یہ 17 ذیقعد کا دن پوری کائنات میں فتح کا دن ہے, نصرت اور فتح کا دن ہے. اتنا اس دن کو بڑھا چڑھا کے اب میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ میں کسی پر کوئی چیز مسلط کر رہا ہوں یا ویسے مخالفت بلا مخالفت کر رہا ہوں. 12 ربیع الاول شریف کا دن آ رہا,
سارے نجدی مفتیوں میں سے کسی ایک کا ایک لفظ نیٹ پہ کہیں دکھا دو مجھے جو کہے کہ 12 ربیع الاول شریف کا دن کائنات کا یوم الانتصار ہے، یہ یوم عظیم ہے، یوم جلیل ہے۔ منانا تو دور کی بات، صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ دن کائنات کا سب سے بڑا دن ہے یا عظیم دن ہے، اس کے لیے اتنی کنجوسی، ایک لفظ بھی نہ ملے، اور جو بولے وہ مشرک قرار پائیں، اور اپنے لیے شریعت گھر کی کہ جہاں سے چاہے وہاں سے دلیل گھڑ لیں، دلیل بنا لیں، اور اس کے لیے یہ لکھیں یہ ملحمہ بطولیہ تاریخیہ سب نے جدا جدا ہیڈنگ سے کہ یہ یوم النور ہے، یوم الفتح ہے، یوم عظیم ہے، ہمیں اس کا سارے سال پر رنگ چڑھانا چاہیے۔ اتنے عظیم مضمون لکھے کہ اس دن میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے سارا سال کام کرنا ہے، ہمیں عہد کرنا چاہیے ہم نے سارا سال امن آشتی کو قائم رکھنا ہے۔ تو اس انداز میں وہ اس دن کی شان بیان کر رہے ہیں، اور انہیں یہ توفیق نہیں کہ کائنات کا وہ دن کہ جس گھڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے اتنا نور آیا کہ کائنات کی کروڑ صدیوں میں بھی وہ نہیں آ سکتا۔ اس گھڑی کو سلام کریں تو پھر بریلی کی زبان میں کریں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اس مقام پر چونکہ وقت بہت قلیل ہے، میں اس کی ایک اہم داستان آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ چونکہ ہمارا موضوع یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جو مرکزی محفل ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک پیپلز کالونی کے اندر منگل والے دن عشاء کے بعد، اس میں ہمارا موضوع ہے عید میلاد اہل حق کا اعتقاد۔ تو آپ نے یہ موضوع ہر طرف پہنچانا ہے اور اس دن پہنچنا ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے۔ اب یہ المدینہ اخبار کا فرنٹ پیج ہے، اس میں تمہیں اسی مفتی کی تصویر نظر آ رہی ہے، ملک عبداللہ کے سامنے حاضر ہے، اور اندر یہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ سارے مفتیان اور عمائدین بیٹھے ہیں ملک عبداللہ کے سامنے۔ یہ کون سا دن ہے اور کیا کرنے آئے؟ لکھا الملیک یستقبل المہنین بالیوم الوطنی، کہ جو لوگ یوم وطنی کی مبارک دینے آئے ہیں بادشاہ ان کا استقبال کر رہا ہے۔ مبارک دینے مفتی سب سے بڑا آ گیا ہے، سب سے بڑا المفتی العام مبارک دینے آیا ہے سلطنت کی قیام کا دن، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ سب سے بڑا مفتی بادشاہ کی حاضر خدمت ہو گیا ہے مبارکباد دینے کے لیے۔ تو 12 ربیع الاول شریف بھی آ رہا ہے، کہیں کیمرے لگا کے دیکھو یہ مفتی بادشاہ کے سامنے 12 ربیع الاول شریف کی مبارک دینے جائے گا؟ اسے یہ توفیق نہیں۔ نہ بادشاہ کو توفیق ہے کہ جشن کا اہتمام کرے کہ میں نے کھانا پکا دیا، سارے وزیر مبارک دینے کے لیے مجھے آ جاؤ، اور نہ ان کو توفیق ہے، اپنا اپنا حصہ ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ جنہیں میلاد کی دیگوں پہ اعتراض ہے وہ یہاں کے اہتمام پہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے دین سمجھ کے ہو رہا ہے، ایمان سمجھ کے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اس قدر سارے جو ہے وہ اہتمامات کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ اس کے وہ قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے، چیزیں فری دی جاتی ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس کو یہ سعادت ملی۔ اور اس میں باقاعدہ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو میلاد کا کھوج لگانے والا، آثار پہ جانے والوں کو گرفتار کرنے والا ٹولہ ان کا ہے، نجدیوں مولویوں کا، اس کی باقاعدہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ جلوسوں پر تم نے پہرا دینا ہے کہ اچھی طرح نکالے جائیں۔ باقاعدہ اخبار میں آتا ہے کہ 5000 جو علماء ہیئت الامر کے ہیں وہ ریاض میں جلوس کے دوران اپنی ڈیوٹی دیں گے، اور اتنی خرافات، شرابیں پی کے عید الوطنی مناتے ہیں، شراب پی کے۔ کیونکہ اس سال ایک واقعہ ہو گیا کہ یہ جو ہیئت الامر بالمعروف والے ہیں ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور پھر اس پر بڑی بحث ہوئی، لوگوں نے تنقید کی کہ ان ملاؤں سے ہماری جان چھڑاؤ، وہ بھی اخبارات میں سب چھپا۔ ایسا ہوا کہ ایک پل سے نوجوان گاڑیوں سے گزر رہے تھے، تو ان کے وہ جو ان کے پاس ایسی گاڑیاں جن کے آگے بمپر لگے ہوتے ہیں،
اور اس سے گاڑی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، لوڈر قسم کی، تو پل کے اوپر سے گاڑی کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ اس میں 3 نوجوان اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ اب ہلچل مچ گئی کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، حیات الامر بالمعروف والے، انہوں نے ہمارے قومی دن کو خون سے لبریز کر دیا ہے، لہو آلود کر دیا، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اب یہ اپنی صفائیاں دینے کے لیے ان کا سب سے بڑا وہ آل شیخ عبداللطیف، اس نے صفائیاں پیش کی، اور یہ رپورٹ جعلی یا اصلی جیسے ہو کہ یہ لوگ شراب پی کے منا رہے تھے قومی وطن کا دن، تو اس واسطے شراب کی وجہ سے نشے میں دھت تھے تو کار نیچے گر گئی ہے، ہمارے لوگوں نے نہیں گرائی۔ تو وہ دن جس میں شراب، بدکاریاں اور ہر طرح کے کام ہو رہے ہیں، اس کے خلاف نہ فتویٰ حرکت میں آتا ہے اور بلکہ عظمت بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے کہ قوم نے بڑا اچھا کام کیا، کہ عید وطنی اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور صرف عید وطنی نہیں، یہ ذہن میں رکھو کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ان کے تہوار جس کو وہ دین سمجھ کے مناتے ہیں۔ یہ میرے پاس الوطن اخبار کا یہ صفحہ ہے، فرنٹ لائن، جس میں غلاف کعبہ کے پیچھے سدیس وغیرہ کھڑے ہیں۔ ہر سال غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، 9 ذو الحج کو نیا غلاف کعبے کو پہنایا جاتا ہے، اور وہ غلاف کعبہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اخبارات کے اندر اس کی ساری تفصیلات بھی آئیں۔ ہمیں اس کے قیمتی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، جتنا قیمتی ہو ہمارے کعبے پر غلاف چڑھتا ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم اگر میلاد کی جھنڈی لگائیں کو دیکھ پائیں کہتے اچھا تھا کسی غریب کو دے دیتے، وہ اپنی بچی کے ہاتھ رنگ لیتا۔ تو غلاف کعبہ اور اس کے متعلقات جو عید وطنی کے ہیں، غلاف کعبہ کی جو اس مرتبہ چڑھایا گیا 20 ملین ریال کا غلاف، کتنے لوگوں کے گھر بن سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو سہولت مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پر اعتراض نہیں۔ اچھا ہوا 20 ملین ریال کا غلاف ہمارے کعبے کو پیش کر دیا گیا۔ تو یہ 9 ذو الحج کو کس نے بتایا تھا کہ ہمیشہ 9 کو ہی چڑھانا ہے؟ 9 کی پابندی کیوں کی جاتی ہے؟ اور پھر اس سے پہلے یہ طے شدہ ہے کہ 1 ذو الحج کو غلاف کعبہ جو کعبے کے متولی گھرانہ ہے بنی شیبہ والے، ان کے سپرد کیا جاتا ہے، اور ہر سال 1 کو ہی کیا جاتا ہے، 2 یا 3 کو نہیں کیا جاتا۔ یہ 1 پر کون سی آیت ہے کہ یہ اچھا کام 1 کو ہی ہونا چاہیے، 2 کو نہیں ہونا چاہیے، 3 کو نہیں ہونا چاہیے، پھر 9 کو ہی بدلنا چاہیے، آگے پیچھے اس کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں پر باقاعدہ اس کی تقریب کے لحاظ سے یہ لکھا گیا کہ یہ سپرد کیا جا رہا ہے، تصویر کے نیچے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لکھا کہ سلم الرئیس العام لشؤون الحرمین الشیخ عبد الرحمن السدیس مساء امس کسوۃ الکعبہ لکبیر صدنۃ بیت اللہ الحرام جریا علی العادۃ السنویہ، جو سالانہ ہماری رسم ہے، عادت سالانہ ہے کہ 1 ذو الحج کو دینا ہوتا ہے کعبے کے متولیوں کو، حکومت نے غلاف، اس کے مطابق اس عادت کو پورا کرنے کے لیے، اس رسم کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ساری دنیا میں رسمیں مٹانے والا تو کعبہ ہے، بدعتیں ختم کرنے والا کعبہ ہے، اور اگر اس کے غلاف کے لحاظ سے نہیں بنانی ہے تو پھر بدعت کے خلاف آواز کا کیا مطلب بنا؟ یہ سارا اس اخبار کے اندر کہ اس کی یہ ہمیشہ 1 ذو الحج کو تقریب ہوتی ہے باقاعدہ سپرد کرنے کی، اور پھر 9 ذو الحج کو تقریب ہوتی ہے غلاف چڑھانے کی، یہ اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، مثال کے طور پر یہ اخبار کے اندر الریاض میں یہ گولڈن جوبلی منانے کا تذکرہ ہے، یوبیل الذہبی، یہ کس کی منائی جا رہی ہے؟ گولڈن جوبلی منائی گئی ہے یونیورسٹی کی۔ وہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ جامعۃ الملک فہد للبترول والمعادن، پٹرول یونیورسٹی شاہ فہد، اس کو 50 سال ہو گئے، تو انہوں نے کہا اب ہم اس کی گولڈن جوبلی منائیں گے۔ پٹرول یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کا حکم شریعت میں کہاں آیا؟ کس نے دیا؟ اس کا اہتمام ہوا، منائی گئی، اخبارات میں آیا، شیوخ بیٹھے، تصویریں بنی،
تو 50 سال جس کو ہوئے اس کے لیے گولڈن جوبلی، کیا یہ نصارہ کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ یہود کا طریقہ نہیں ہے؟ اس میں کیا مشابہت پیدا نہیں ہو رہی؟ یہ سب کچھ وہاں پر مفتیوں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی اجازت ہے؟ اتنا حسد، اتنا بغض میرے آقا علیہ السلام کی یوم ولادت سے کہ اس پر 80 سال کے بوڑھے جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ ایسے ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ایک نحیف انسان، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ جو محفل میلاد کا انعقاد کیا تو 1400 کوڑے میری پشت پہ مارے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کعبے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، 1400 کوڑے۔ معاذ اللہ اس شخص نے زنا تو نہیں کیا تھا، اس نے ڈاکہ تو نہیں کیا تھا، اس نے سرکار کی آمد کا ذکر کیا تھا، تو 1400 کوڑے مارے گئے کہ اس نے شریعت سے خلاف ورزی کی ہے، حرام کیا ہے۔ ادھر گولڈن جوبلی بھی ہے، ادھر امریکہ میں یوم وطنی بھی ہے، ادھر سب کچھ ہے اپنے لحاظ سے۔ اس واسطے میرے بھائیوں بیداری کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ لوگ ان لوگوں کا نام پیش کر کے سادہ لوگ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے کتنا کرم کیا، بحمد اللہ ملا ہم کو عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔